اچھا یہ میں نا خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنا واسٹ وسیع موضوع ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی پھیلاتے جائیں پھیلتا چلا جائے گا، کیونکہ کتابوں کے دفتر بڑے بڑے ہیں۔ اصحاب امام کی خوبیاں بیان، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا جو میں آج آپ کی محبت میں لے کے آیا تھا، آپ کو یہ سب کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 12 ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 12۔ اس میں ذکر ہی ان اصحاب کا اور ان خوبیوں کا ہے، احادیث ہے اور کچھ نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ آپ جب وہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ممکن ہے ایک انسان کے لیے، وہ آپ کے زمانے کے اصحاب قائم کے اصحاب کی کردار میں شامل ہوگا۔ مثلا وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے لیے کمیونیکیشن کا میتھڈ، جسے کمیونیکیشن میس کمیونیکیشن کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے میل ملاقات کا، اس کے لیے وہ یوں ہوگا جیسے ان کے لیے طے العدل ہو گیا، وہ ایک دوسرے کے سامنے جب چاہیں گے بیٹھ جائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے جب چاہیں گے ملاقات کر لیں گے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ دنیا کی ترقی لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، جنہوں نے فرامین معصومین پڑھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ خوشبو ہے آپ کے زمانے کے امام کی آمد کی، یہ خوشخبریاں ہیں کہ جتنی تیزی سے ہو رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، پر محمد وآل محمد صلی اللہ آپ کے زمانے کے اصحاب کے کردار کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ان کے مخالف کے یا کسی اور کے دل میں ہوگا اس کو جانچ اور پرکھ لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے میرے سامنے بیٹھے ہوا ہے جو میرا مخالف ہے اس کے دل میں کیا ہے، اور پھر وہ جس انداز میں اس کے ساتھ ڈیل کریں گے وہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، امام اس کردار کے ساتھ اپنے مخالفین سے ناسنیوں سے ڈیل کریں گے جس کردار کے ساتھ ہمارا دل کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں انتقام لیا جائے، تو مولا سب سے پہلے خانہ کعبہ کے چوروں سے انتقام لیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، ان کے دل کو پڑھ پڑیں گے، اور لوگ کہیں گے آپ نے تو گواہی بھی نہیں لی، تو مولا کہیں گے کہ کیا مجھے بتاؤ کہ جو داؤد علیہ السلام فیصلہ کیا کرتے تھے وہ گواہی لے کے کیا کرتے تھے، جو جناب سلمان فیصلہ کیا کرتے تھے گواہی لے کے کیا کرتے تھے، بغیر گواہی کے لوگوں کا دل پڑھ کے جانچ کے پرکھ کے ان کو سزائیں دیں گے، اور ایسی سزائیں دیں گے کہ لوگ تڑپ اٹھیں گے، کہیں گے کہ نعوذ باللہ آپ اولاد فاطمہ سے نہیں ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کوفے کے لوگ، وہ مولا اس کا جواب پوچھیں گے ان سے کیوں بھائی، انہیں کہیں گے اگر آپ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوتے تو آپ کے دل میں رحم ہوتا، آپ کی اجداد نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جناب حسن عسکری علیہ السلام تک لوگوں کو رحم کیا، ہم کو معاف کیا ہے، تو مولا فرمائیں گے کہ وہ معافی کے ساتھ قائم ہوئے تھے، مجھے خدا نے حکم دیا ہے تلوار کے ساتھ قائم ہونے کا، تو جو بھی خدا کے نظام میں خرابی پیدا کرے گا اس کا ایک ہی نظام ہے میرے پاس اور یہ تلوار ہے۔ تو فرمان میں ہے وہ اتنا لوگوں کو سزائیں دیں گے کہ دنیا میں پھر کسی کی جرم کرنے کی جرت نہیں رہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں تھیوری آف دا پنشمنٹ، ڈیٹرنٹ تھیوری آف دا پنشمنٹ۔ اللہ کا دین لوگوں کے دلوں میں محبت کے سے پہلے خوف کے ذریعے داخل کر دیں گے، لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھئی خدا کے دین کی وائلیشن کرنے کا انجام یہ ہے، اتنی زیادہ اتنا خون بہے گا امام کے اور امام کے اصحاب کے ہاتھوں سے، ان کے دل کندن ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر خدا ایک وقت وہ آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر خدا میرے بیٹے کے دل میں دوبارہ رحم ڈال دے گا، تو وہ جب دوبارہ رحم ڈالا جائے گا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ساری دنیا اس نظام کے ذریعے، اس مساوات کے نظام کے ذریعے قائم ہو چکی ہوگی، اس پر برقرار ہو چکی ہوگی جو قرآن میں ہے، جو معصومین علیہ السلام کے فرامین میں ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں کہ جو خوبیاں معصوم علیہ السلام کے اصحاب کی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، یہ خوبیاں کوئی آفاقی آسمان سے گری ہوئی یا فرشتوں کی یا ماحول الفطرت چیزیں نہیں ہیں. انسان در حقیقت ان خوبیوں کا وارث ہے. یہ اس کی جین میں ہے، جینیٹکس میں. ہر انسان اس میں سب میں یہ خوبیاں موجود ہیں، لانی نہیں پڑنی ہیں. صرف یہ ہوگا کہ ان خوبیوں کا اظہار امام کرنا سکھا لیں گے. آپ بھی جو لوگ ہیں یاد رکھیں، آپ کے سب میں کردار میں یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کے جینز میں موجود ہیں. شرط صرف اتنی ہے کہ ان خوبیوں کو اپنی ذات پر آزمانے کی کوشش کیجیے. ذرا اللہ پر بھی تو اعتماد کیجیے نا. کبھی خدا پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اپنے کردار میں کوئی ایک پہلو اس کا پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. جس کی ایک مثال مقصد دیا کرتا ہوں کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا دے. یہ محمد عرض کر رہا ہوں، لفظ شاید کچھ اور ہو. یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کریں، کیا دے کسی کو، تو انہیں کہہ دو کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے. یہ قرآن کی آیت ہے، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے دو. اچھا، اس کی مثال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھرانے سے ڈھونڈنی ہے نا، تو سب سے پہلی مثال آپ کو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کہاں سے ملے گی. ایسے دیا کہ ڈھیر لگا دیے خانہ کعبہ کی اس پنڈال میں ہے. ایسی تھا کہ جن کے دراز قد تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اس مال کے اس تو اتنے بڑے بڑے ڈھیر تھے کہ ہمارا قد بھی لمبا تھا، پھر بھی اس کے دوسری طرف نہیں دیکھا جا رہا تھا. جو کچھ بھی تھا سارا دے دیا. تو یہ خدا پر اعتماد ہے. پھر خدا نے کیا دیا؟ خدا نے وہ سلسلہ دیا ان کی کوکھ سے کہ جس سلسلے کا آخری قائم دنیا میں تشریف لائے گا تو دنیا میں عدل و انصاف برابری قائم کر دے گا. یہ انعام ہے نا بیٹی کو جو خداوند ذوالجلال نے اس ایکشن کا، اس عمل کا دیا جو قرآن کی ایک آیت سامنے پیش ہوئی جب خاوند نے کہا کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ آپ کو دے دینا چاہیے. تو جب پتا چلا نا اس بات کا تو سارا کچھ یہ عنایت کر دیا. اپنے آپ پر بھروسہ کیا اور اپنے خدا پر بھروسہ کیا اور اپنے خالق اپنے پیغمبر پر بھروسہ کیا. اور انعام کیا ملا؟ انعام ہے کہ اس نسل کو وہاں رکھ دیا گیا کہ جو نسل شجر طیبہ ہے. تو کبھی آپ بھی کوشش کر کے دیکھیے گا اس گھرانے سے جڑنے کی اور اسی طرح کا کوئی عمل پیدا کرنے کی. یہ موجود ہے انسان میں، فطرت میں. انسان کی خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی فطرت کو پیدا کیا، اس میں یہ موجود ہے. تو یہ اصحاب قائم علیہ السلام جو ہیں یہ پیش کریں گے اس فلسفے کو اور اس ٹاپک کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے کہ لوگوں کو خود بخود سمجھ آ جائے گی. پر محمد و آل محمد صلی بہرحال یہ جاری رہے گا ہمارا یہ سلسلہ. اگلی اتوار میں آپ کو گروہ در گروہ، شخصیت ذات بائی ذات، کریکٹر بائی کریکٹر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کہ مثلا میں جو تفسیر کی بات کر رہا ہوں، تفسیر کی، تو ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جس نے اللہ کے دین کی تفسیر ایسے خوبصورت کی. کہا جاتا ہے نا صحابہ کہف، آپ نے پڑھا ہوگا سب نے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا. میرے زمانے کے امام کی سپاہی ہیں. ان کی خوبی کیا ہے یہ کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مولا کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. کسی نے کہا کہ مولا سنا ہے کہ وہ زرگر تھے، یہ جو سونے کا کام کرتے ہیں، زرگر تھے. تو یہ ان کی خوبی ہے کہ دنیا میں وہ زرگر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو کیا وہ جب آئیں گے تو یہی کام فرمائیں گے؟ تو مولا نے کہا کہ تمہیں کسی نے غلط سمجھایا ہے. وہ سونے کے جو تم سمجھے ہو اس کے زرگر نہیں تھے، یعنی وہ سونے کے زیورات بنانے والی نہیں تھی. ان کی باتیں ایسی خوبصورت تھی کہ سونے سے لے کے جانے کے کام. ان کی گفتگو ہے، وہ ایسی باتیں کرتے تھے
اللہ کا دین یوں پیش کرتے تھے دنیا کے سامنے، اتنے آسان تھے کہ ان کا ایک ایک لفظ سونے سے لکھے جانے کے قابل، لفظوں کے ساتھ بازی کرتے تھے، وہ الفاظ ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی۔ تو اصحاب کہف جو ہیں یہ جو اٹھائے جائیں گے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر قرآن پڑھنا ہو تو پورا قرآن جہاں پہ سینٹر ہو جاتا ہے نا، سینٹر پورا قرآن پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ قاف اس کے سینٹر میں ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے ہوشیار، ہوشیار جس کا ترجمہ یہ ہے الرٹ، وہاں پر پورا قرآن سینٹر بنتا ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے نا تو لفظ موٹا لکھا ہوا ہے، وہ لفظ ہی موٹا لکھا ہوا ہے قرآن کا، اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ لفظوں کے اعتبار سے یہاں پہ سینٹر آ گیا، آدھا قرآن یہاں پہ ہو گیا۔ تو وہ ان میں سے ایک تھا، جب یہ اٹھے نا دوبارہ اٹھایا خدا نے، تو انہوں نے کہا کہ میں شہر کوئی ایک جائے اور شہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے آئے، حالات کا پتہ کر کے آئے، پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد 100 سال بعد وہ اٹھے تھے وہاں سے، تو ذرا پتہ کر کے آئے تو وہاں پر جانے والے کو اس کے دوسرے ساتھی نے کہا ذرا معاش دنیا میں جا رہے ہو تو لوگوں کے درمیان جا رہے ہو، اپنے آپ کو الرٹ رکھنا، ہوشیار رہنا۔ اصحاب قائم کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہیں گے لیکن اس کی اچھائی اور برائی سے الرٹ رہے گا، سمجھ کر۔ یہ دنیا ان کو دھوکہ نہیں دے سکے گی، یہ دنیا انہیں اپنے اندر لپیٹ نہیں سکے گی، برقرار ذہنی طور پر ہوشیار، یہ قرآن نے بتایا۔ تو قرآن کی ان الفاظ کی تفسیر وہ اصحاب کہف آ کے بیان کریں گے اور لوگوں کو پھر قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جناب مالک یوسف ہیں، جناب سلیمان فارسی ہیں، اور صحابیات کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا، اور پورے گروہ کے گروہ ہیں، وہ افراد ہیں پورے کہ جن کے نام کتابوں میں حدیثوں میں لکھے ہوئے، وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کرنے۔ اگلی دعا آپ سے استدعا ہے کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں بچوں سے خاص طور پر ان کو یاد رکھیے گا، پہلے ان سے سوال پوچھ کے آپ سے آگے چلوں گا۔ اب آپ سے محفل آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس موضوع پر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اضافہ فرمانا چاہتے ہیں؟ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ یہ بیٹا جو شعبہ ہے خطوط کا شعبہ نحو البلاغہ میں الگ ہے، یعنی خطوط کا خطبے الگ ہیں اور خطوط الگ، یہ خطوط میں ہے میرا درمیان میں کسی جگہ پر ہے نحو البلاغہ میں، کوئی نمبر سیکوینس دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا۔ آغا صاحب یہ جو اصحاب پیغمبر یا اصحاب امام زمانہ، یہ جو خصوصیات ہیں یہ ہم میں کیسے ڈیویلپ ہو سکتی ہیں؟ ہم ان چیزوں کو کہاں سے مینج کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان ہے کہ جو معصومین علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے طریقے معاشرت کے بتائے وہ اپنے اندر پیدا کرتے جائیں ایک ایک کر کے، مشکل نہیں ہے، وہ کوئی کہیں اور سے تو نہیں لائے تھے، وہ بھی تو یہیں سے لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی یہیں سے پیدا کی تھی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عمل یہ کرنا ہے قرآن سے منسلک ہو جانا، قرآن کی تلاوت فرمائیں اور قرآن کی تلاوت فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں فرمائیں، اور قرآن اتنا بابرکت چیز ہے یہ کتاب، آپ اس کی تلاوت فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں فرمائیں گے تو آپ کو حدیث رسول یاد آ جائے گی کہ ذکر کیا کرو، ہماری حدیثیں بیان کیا کرو محفلوں میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی حدیث معصوم۔ تو جب آپ قرآن اور حدیث معصوم پڑھیں گے اور بیان کریں گے تو آپ کے دل میں وہ خوبیاں خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، زندگی پیدا ہوگی، تو زندگی پیدا ہوگی تو پھر یقینی طور پر کردار پیدا ہوگا جو ان کو چاہیے۔ اور سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ لوگ ذاکرین کے بارے میں نا صحیح پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے۔ اب ایک ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیں ڈیسارٹ کیا جاتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، حالانکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بات اور ہدایت والی جہاں سے ملے ہم وہ لوگوں کو سنائیں۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ سب ذاکرین؟ میں آپ کو سوال سمجھ گیا، میں آپ کو اس کا تو مختصر دونوں جگہ پہ غلطی ہو رہی ہے۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں نا ان میں دو قسم کے طبقے، ایک طبقہ وہ ہے جو واقعی صاحب علم ہے، وہ علم رکھتا ہے کہ یہ جو گفتگو کی گئی ہے یہ معیار کے مطابق نہیں تھی یا یہ معیار والی نہیں ہے، وہ اس کو بیان بھی کرتا ہے، اس کو سمجھاتا بھی ہے، مگر جھگڑتا نہیں ہے، وہ لڑ کے نہیں کرتا، وہ بڑے پیار سے سمجھاتا ہے ذاکر، یہ کسی کو بھی۔
ایک طبقہ وہ ہے جو خود جاہل ہے، احادیث معصومین علیہ السلام پڑھی نہیں کبھی بھی، اور کوئی ذاکر کوئی واقعی وہ حدیث بیان کر دیتا ہے جو 4 کتابوں میں موجود ہے کتب اربعہ میں، اس نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوگی. اچھا وہ کیونکہ سوچ کے بیٹھا ہوگا کہ ذاکر غلطی بات کرے گا، تو نتیجے میں وہ معصوم کے سچے فرمان کو بھی جھٹلا دیتا ہے، سچے فرمان کو بھی. لیکن عالم ایسا نہیں کرتا. جو ذاکرین ہے انہیں دیکھنا پڑے گا مجھ پر تنقید کون کر رہا ہے. اگر تو تنقید کوئی عالم کر رہا ہے تو ان کو الرٹ ہو جانا پڑے گا کہ بھئی یہ وہ عالم ہے، احادیث اس نے پڑھی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نے ایک کریکٹو میئر لے لینی چاہیے، درست کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جاہل کر رہا ہے تو اگر ان کے پاس علم زیادہ ہے تو اسے پیار سے سمجھائیں کہ بھائی یہ میں نے جو کردار کی معصومین علیہ السلام کی خوبی بیان کی ہے، یہ خوبی فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر فلاں حدیث میں موجود ہے، اور کوشش کریں کہ وہ 4 کتابوں سے پڑھیں جسے کتب اربعہ کہا جاتا ہے، یہاں سے پڑھیں، نہج البلاغہ سے پڑھیں، قرآن سے پڑھیں. اچھا اب جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان پر واجب ہے کہ پہلے وہ جا کے پڑھیں، تحقیق کریں، اور پھر آگے اس کو تنقید کریں، اور جو ذاکر ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہاں مثلا میں آپ مثال دیتا ہوں، شلوانی کی کتاب لوگ پڑھ کے تو نماز بنا رہے ہیں یا عقیدہ بنا رہے ہیں، ان کو بتانا پڑے گا عالموں کو، ذاکروں کو کہ بھائی تم جس کو تشیع کی کتاب سمجھ رہے ہو، یہ تشیع کی نہیں، یہ تو غلو کی کتاب ہے، اہل بلاغت کی کتاب ہے، یہ کتاب ہی نہیں ہماری. ہماری کتاب کا ذخیرہ کسی نے دیکھنا ہے تو وہ جن 2 لوگوں نے محنت کی ہے، جن میں شیخ الرعام الاولین ہے، ان کی کتاب دیکھ لو، مثال الشیعہ، اس میں انہوں نے انسائکلوپیڈیا بنا دیا، اتنی موٹی کتاب ہے. احادیث معصومین علیہ، جس کتاب سے شیخ نے حدیث نہیں لی اس کتاب کو چھوڑو. یہ ذاکرین کو محنت کرنی پڑے گی. لیکن ذاکرین کتاب پڑھتے نہیں، سنی سنائی بات بیان کرتے ہیں. تو جو سنی سنائی بیان کرتا ہے اس کے لیے غلطی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا، بہت اچھے ریٹ کے ایک عالم ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، وہ وادت روڈ پر بیکے وال میں مجلس پڑھ رہے تھے، تو مجلس میں انہوں نے حدیث بیان کی یہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فلاں آیت میں فرماتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، امام زمانہ کیا آیت اللہ دستگیر کی کتاب سے بیان کی تھی. ایک میری میں بھی میں نے سنا تھا، میں نوجوان تھا، اس کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تم نے یہ غلط آیت ہے، ان کو تم نے جو آیت بیان کی ہے یہ تو اللہ کا مشرکین سے کتاب ہے، یہ تو یہ ہے کہ انجام برے کے بارے میں ہے یہ آیت. تو وہ گھبرا گئے. بڑے پڑھے لکھے عالم ہیں، پڑھے لکھے سے مراد مقرر ہے ملتان کے، اچھا پڑھتے ہیں، آپ تو بوڑھے ہو گئے، بچپن سے مجالس پڑھ رہے ہیں اور اچھی مجالس پڑھ رہے ہیں، لوگ ان کی مقرری کو پسند فرماتے ہیں اور ہیں بھی اچھی بات کرنے والے. انہوں نے جب یہ بات کی نا تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ کتاب میں کسی میں پڑھی تھی، حالانکہ وہ فرمان معصوم تھا، تنقید کرنے والا غلط تنقید کر رہا تھا. ہماری جو کتاب ہے یہ بحار الانوار سے لے کر ہر کتاب میں شیخ صدوقی کمال الدین و تمام النعمہ میں بھی وہی قرآن کی آیت معصوم نے کوٹ کی ہوئی ہے، فرمان معصوم تھا، حالانکہ وہ ہے آیت وہی کہ جس آیت میں اللہ نے للکارا ہے ان کو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں، تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ امام زمانہ کے اوپر فٹ نہیں آتی آیت، تو مان کے وہ چلے عالم صاحب کہ یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن ان سے جب میں نے بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا ان سے غلطی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ٹھیک بیان کیا تھا، فرمان معصوم تھا. وہ بیچارہ عشق میں محبت میں فرمان معصوم کو جھٹا بیٹھا تھا نیچے والا، اس کو سمجھ نہیں لگی اپنی قابلیت کی وجہ سے. اب اس کی تو ذمہ داری جو بیان کرتا ہے اس کی تو ذمہ داری ہونی چاہیے. اس لیے ذاکرین پر تنقید کی بجائے ذاکرین کو درست چیز بتانا ضروری ہے. ایک میں اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بڑے مشہور پاکستان کے ذاکر صاحب ہیں، کبھی کسی ریڈیو سے کبھی کسی پتہ نہیں صابر بہر ان کا کیا نام ہے، انہوں نے تنقید کی مولانا صفدر نجفی صاحب پر. میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مولانا صفدر نجفی صاحب نے نور جہاں کا نماز جنازہ پڑھایا، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، انہوں نے جو صفدر نجفی کے لیے الفاظ تقریر میں استعمال کیے کہ نعوذ باللہ، تو کیسا منافق ہے، ہمیں کہتا ہے کہ گانے کی طرز پر نہ پڑھو، تو جو گانے گاتی تھی اس کا تو جنازہ جا کے پڑھا ہے. تو کیا تم نے اس نے نہیں کہا تھا کہ اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا وانت عالم؟ کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں خیر کے بارے میں کچھ جانتا ہی خیر کے علاوہ؟ مولانا صفدر نجفی صاحب جب جنازہ پڑھتے ہیں
اللہم انا لا نعلم منہا، میں تو اس کے بارے میں جانتا نہیں الا خیرا، تو وہ خیر پر تو جھوٹ بول رہا تھا، نعوذ باللہ، یا وہ اب جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمیں وہ گانے گاتی تھی، حالانکہ اس نے یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا کہ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ جنازہ تشیع کا کسی نے سوال کیا تھا، مولا ہم تشیع کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، اس نے گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو مولا نے کہا تھا اور اس نے سوال یہ کیا تھا، مولا ہم تجھے گناہ بھی جانتے ہیں، ہم تو اس کی برائیاں بھی جانتے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، تو مولا نے فرمایا تھا کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ہماری ولایت پر قائم تھا؟ انہوں نے کہا وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کی ولایت پر قائم تھا، تو مولا نے فرمایا تھا تو یہی تو ہے وہ خیر جس کے بارے میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل وجہۃ ہوا مولیھا فاستبقوا الخیرات، خیر کی طرف سبقت کرو، سورہ بقرہ، یہ مولا نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے ساری کتابوں میں کہ جو ہماری محبت پر قائم ہو اس کے لیے جا کے گواہی دو۔ اچھا اس نے تنقید صفدر نجوی پر نہیں کی، اس نے میرے چھٹے امام مقدس کی زبان پر تنقید کی، اس کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ یہ صفدر نجوی کو ہٹ نہیں کرے گی جا کے مرحوم کو، یہ ہٹ کرے گی سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کو۔ تو صفدر نجوی نے تو اس فرمان پہ عمل کیا تھا نا، یہ جانتا تھا کہ یہ ان کی ولایت پر قائم تھی، یہ ان کی ولایت کی قائل تھی، یہ ان کی محبت پر قائم تھی، کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے ذاکر کو گفتگو کرنے سے پہلے حدیث کو پرکھنا چاہیے، اور میرے جیسے نالائق کو تنقید کرنے سے پہلے اس حدیث کی فینٹیسٹی حاصل کرنی چاہیے۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ ایک ذاکر نے اگر غلط بات کی تو آپ اس سے نفرت کریں، دوسروں سے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، آپ کو میں بات ہوں، ذاکروں سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا، ذاکر سے نفرت کرنے کا مطلب ہے آپ کے لیے جہنم خرید ہو۔ ذاکر بڑی مقدس ذات ہے، اس معاشرے کا حسن ہے حسین علیہ السلام کا ذاکر، اللہ ودیت ہی نہیں کسی کو کرتا یہ چیز۔ خدا نے ذاکرین معصومین علیہ السلام دنیا میں نمونے کے طور پر پیدا کیے ہیں جو ذکر فرماتے ہیں، ان کا جس زبان سے ان کا ذکر نکلتا ہے اس کے ایسے ہی تو نہیں ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ شیخ مفید علیہ رحمٰن نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مولا امام حسن حسین دو بچوں کو آگے کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، میرے بچوں کو ذاکری سکھاؤ، ان کو دین کی تعلیم دو۔ تو شیخ گھبرا کے اٹھے، تو صبح مرتضیٰ اور یہ دونوں رضی، یہ دو بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ تحریر فرمائی ہے، جگہ پہ کٹی کی ہے، تو یہ ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی۔ یہ شیخ تھے، بی بی کے حق کے لیے لڑا کرتے تھے دنیا میں۔ فدق کے معاملے میں سب سے زیادہ گفتگو جو دنیا میں مناظر کی ہیں وہ شیخ صدوق، شیخ مفید علیہ رحمٰن نے کی۔ تو یہ مقام ان کا اتنا بلند ہے کہ معصومین علیہ السلام ان کا احترام کرتے ہیں، تو معصوم ذاکر کا احترام کرتا ہے تو میری کیا اوقات ہے؟ لیکن ذاکر وہ ہے جو بغیر لالچ کے اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، جو پیسے مانگ کے ذکر کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میری آیات کو سستا نہ بیچو، اس کی تفسیر یہ ہے کہ حسین علیہ السلام سے بڑی آیت کون ہو سکتی ہے؟ حسین علیہ السلام کا ذکر کی میں تیاری کروں اور یہ سوچ کے کروں کہ یہ میرا کاروبار بن جائے، میرا پروفیشن بن جائے، میرے گھر کا خرچہ اس سے چلے، یا میں دنیا میں اس سے شہرت حاصل کروں، یا میں کچھ اور فائدے اس سے حاصل کروں، وہ ذاکر نہیں، وہ تاجر۔ اب تاجر کوئی گفتگو کرے گا تو میرے جیسا اس پر تنقید تاجر والی کرے گا، اس کا سودا اس کے منہ پہ مارے گا واپس۔ لیکن ذاکر جو گفتگو کرے گا نا، وہ ذاکر کی گفتگو ہمیں حسین علیہ السلام کے اس سپاہی کے طور پہ سنی ہے کہ جس کو امام نے ڈیوٹی لگائی۔ تو ذاکر تو بہت بلند رتبہ ہے، وہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے ذاکروں تک پہنچنا، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک ہیں۔ ذاکروں کا رتبہ اتنا زیادہ بلند ہے۔ معصوم مولا امام زین العابدین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ مولا مجلس میں تشریف لاتے تھے تو اگر لیٹ ہو جاتے تو پیچھے جگہ جگہ ملی ہے نا، نعوذ باللہ، یعنی لوگ جہاں جوتیاں اتارتے ہیں وہاں بھی آپ تشریف کرتے تھے۔ اتنا بڑا
کہ سمے رضا اتنا بڑا مقام عرش اعلیٰ سے بلند ہے، تو جو اس کو بیان کر رہا ہے معصوم سنا کرتے تھے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ لہذا ذاکرین کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، پڑھنا واجب ہے، یہاں پر جو آئے گا اس کے لیے پڑھنا واجب ہے، پڑھ کے آئے، اور یہ زبان امانت دے کے آئے خداوند ذوالجلال کو اور اس کے نظام کو، کہ میرے مولا یہ اب میری زبان نہیں، کوشش توفیق اب نکلے اس سے تو کچھ اور نہ نکلے، فرمان معصوم نکلے، اور نکلے تو قرآن کی آیت نکلے، تو یہ امانت کے طور پر دے گئے، خدا خود مدد فرما ہے۔ تو پھر جب جانے لگے تو یہ نہ وہ ذہن میں امید رکھے کہ مجھے کو پیسے 4 ملیں گے، چلا جائے، جس کی مجلس بڑی ہے اس سے مانگ لیں، آپ ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیں، آپ یہاں سے مجلس پڑھ کے جائیں اور کہیں کہ نہیں بھائی میں نے آپ سے نہیں لینی، میں نے اپنے زمانے کے امام سے لینی، تو امام زمانے کے امام تو دے دیا کرتے تھے نا، زمانے کے امام سے مانگ لے گا ذاکر تو پھر وہ ذاکر ہے۔ پر یہ 2 دفعہ اس میں ہے جی، میں آپ کا وقت بہت زیادہ دے دیا، میں نے کھانا بھی تیار ہے آپ کے لیے، ناشتہ، اس دعا کے ساتھ خداوند ذوالجلال اپنے حفظ و امان میں مومنین کو رکھے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، جناب امام زمانہ علیہ السلام کی آمد میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب میں شامل کرے، ہمیں اس گروہ میں شامل کرے کہ جو ان کے اصحاب کی بھی خدمت کرے، اور ہمارے اندر یہ توفیق پیدا کرے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھ سکیں، قرآن سمجھ سکیں، اہل بیت کے فرامین پڑھ سکیں، اور اہل بیت کے فرامین لوگوں کو سمجھا سکیں، بچوں سے اجتماع سے تشریف لائیں، دعائیں امام زمانہ حسب روایت جو ہماری محفل کے اہتمام پہ ہوتی ہے، اپنے زمانے کے امام کو آواز دینے کا جو طریقہ معصوم نے خود سنایا ہے، سمجھایا ہے، وہ پر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک برحمتک